المتعال الحمد لمن هو أعلى وأولى وأرفع الحمد لمن قدر خيرا وخبال والشكر لمن صور حسنا وجمال ثم نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وأحبنا وحبيب ربنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في الصبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فإطعام الطعام وأفشوا السلام والصلاة بالليل والناس نيام وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا والقصد في الغناء والفقر وخشية الله في السر والعلانية وأما المهلكات فالشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سننے والے تمام مسلمانوں، آج جمعے کے اس مبارک گھڑی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ چند باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے کہہ سکوں، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد
ان تمام کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ طبرانی اور مجمع الزوائد کے نام سے کتب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت ہے۔ اس روایت میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، جو وہ 3 چیزیں جب وہ 3 کام بندہ انجام دیتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، اور 3 چیزیں وہ ذکر فرمائی کہ جو 3 چیزیں انسان کے درجات کو بلند کرنے کے اسباب پیدا کرتے ہیں، وہ کام کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور 3 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جس سے انسان نجات پاتا ہے، جہنم سے خلاصی پاتا ہے، جنت میں جانے والا بنتا ہے۔ اور 3 چیزوں کا اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ ٹوٹل یہ 12 چیزوں کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا، لیکن سمندر کو آپ نے کوزے میں بند کر دیا کہ یہ 3 چیزیں آپ نے 12 چیزوں کا جو ذکر فرمایا، ان 12 چیزوں پر اگر انسان عمل پیرا ہو جائے تو پوری زندگی بدل جائے گی، انسان کا پورا رخ ہی بدل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث کفارات، لوگوں 3 چیزیں کفارات جو تمہارے گناہوں کا کفارہ بننے والی ہیں، 3 چیزیں، وثلاث درجات، اور 3 چیزیں درجات جو تمہارے درجے بلند کرنے والی ہیں، وثلاث منجیات، اور 3 چیزیں منجیات جو نجات دلانے والی ہے، جہنم سے خلاصی دلانے والی ہے، وثلاث مہلکات، اور 3 چیزیں مہلکات جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے، بربادی کا سبب بننے والی ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرمایا، امل ثلاث کفارات، امل کفارات، یعنی کفارہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہارے گناہوں کا کفارہ بننے والی ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ایسی کوئی چیز مل جائے، ایسے کوئی اسباب مل جائے کہ میرے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ ہر بندہ کہتا ہے نا، میں بڑا گنہگار ہوں، ایسے کوئی اسباب مل جائے جو میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ کون نہیں چاہتا کہ ایسے کوئی اسباب مل جائے جس کے ذریعے میرے درجات بلند ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی چیزیں مل جائیں کہ جس سے مجھے جہنم سے نجات مل جائے اور میں جنت میں جانے والا بن جاؤں؟ کون نہیں چاہتا؟ کس کے دل کے اندر یہ چاہت و تڑپ نہیں ہے کہ ایسے کوئی چیزیں مل جائیں، ایسے کوئی اسباب مل جائیں جو مجھے ہلاکتوں بربادی سے بچانے والے بن جائیں، جو میں ہلاکتوں بربادی سے بچ جاؤں، میں جنت والا بن جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں؟ کون نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا،
امل کفاراتوں، بہرحال جو چیزیں کفارہ بننے والی ہیں ان میں پہلی چیز فاسباغ الوضوء فی الصبرات، سخت سردی کے موسم میں وضو کرنا. ابھی سردیوں کا موسم آ رہا ہے نا، ہاں آہستہ آہستہ. سخت سردیوں میں وضو کرنا یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز سے دوسرے نماز کا انتظار کرنا یہ عمل گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ. اور نمبر 3 فرمایا وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، جماعت میں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے جتنے قدم اٹھاتے ہو ہر قدم کے بدلے یہ ہر قدم اٹھانا یہ تمہارے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہے. ہر قدم جب اٹھاتے ہو تو یہ گناہوں کا کیا بنتا ہے؟ کفارہ بنتا ہے. اور دوسرے وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ، اور بہرحال وہ چیزیں جو تمہارے درجے بلند کرنے والی ہیں، جن چیزوں کے ذریعے تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں. فرمایا فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وہ کھانا کھلانا ہے، مہمان نوازی ہے. فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلانا ہے. نمبر 2 فرمایا وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام پھیلانا ہے. اور نمبر 3 وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کے اندھیرے میں اپنے مالک کے سامنے سجدے لگا لگا کے نماز ادا کرنا، نوافل ادا کرنا، یہ تمہارے لیے درجات کے بلندی کے اسباب ہیں، اس سے تمہارے درجے بلند ہوتے. اور تیسرے نمبر پہ وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، اور بہرحال وہ چیزیں جس سے تم نجات پاتے ہو، جو تمہارے لیے جہنم سے خلاصی کے اسباب بنتے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ فرمایا فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، یعنی غصے میں اور خوشی میں دونوں حالتوں میں انصاف کے دامن کو تام کے رکھنا. انصاف، خوش ہو یا غم ہو، تکلیف ہو، غصہ ہو، دونوں صورتوں میں انصاف کے دامن کو تامے رکھنا ہے. اور نمبر 2 فرمایا وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَاءِ وَالْفَقْرِ، اور فقر میں، غریبی میں، فقیری میں اور مالداری میں، دونوں صورتوں میں میانہ روی اختیار کرنا ہے، مستی نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ دونوں صورتوں میں، غربت ہو اور چاہے فقر ہو، مالداری ہو، تو فرمایا میانہ روی سے کام لینا ہے. نمبر 3 وَخَشِيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا، چاہے محفل میں ہو، کھلے عام ہو، اعلانیہ ہو، فی السِّرِّ چاہے تنہائی میں ہو. تنہائی میں اور اعلانیہ دونوں صورتوں میں اللہ کا خوف رکھنا ہے، اللہ کا ڈر رکھنا ہے. اور چوتھے نمبر پہ اما المہلکات، 3 وہ چیزیں ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، جو بربادی کا سبب بنتی ہے. وہ کون سی ہیں؟ فرمایا فشح مطاع، وہ بخل و کنجوسی، مطاع جس کی اطاعت کی جائے، وَهَوًا مُتَّبَعٌ، وہ خواہشات نفسانی، متبع جس کے پیچھے چلا جائے، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اور بندے کا خود پسندی اختیار کرنا، اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر کی نگاہ سے دیکھنا، دوسروں کو حقیر دیکھنا، یہ چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی یہ ہلاکت کا سبب بنتی ہیں. ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، ہلاکت و بربادی سے اپنے آپ کو بچا پاؤ گے. ہلاکت سے اپنے آپ کو بچا لو. اب 4 چیزیں، 3 چیزیں بیان فرمائی. ہاں اب اس کی ذرا تفصیل میں اما الکفارات، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفارہ بننے والی 3 چیزیں ہیں جو تمہارے لیے کیا بنتی ہیں؟ کفارہ بنتی ہیں. پہلی چیز فرمایا فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، سخت سردی کے موسم میں وضو کرنا، کامل وضو کرنا، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے.
سخت سردیوں میں جب بندہ اٹھتا ہے نا وضو کرتا ہے. اور یہاں تک اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ سردی میں سخت سردی کا موسم ہے, سردی جوبن پر ہے, اور بندہ اٹھ کے اللہ کی رضا کے لیے نماز, اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ جڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اتنے گناہ جڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ جلنے شروع ہو جاتے ہیں. اتنا یہ گناہوں سے کیا ہو رہا ہے؟ صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو فرمایا الاسباغ والوضوء فی الصبرات, سخت سردی کے موسم میں وضو کرنا یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے. سردی کے موسم میں اٹھنا کیا مزہ آتا ہے انسان کو, ذرا آزما کے تو دیکھ لے. ٹھیک ہے, آزما کے تو دیکھیے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی شیء, اے میرے صحابہ آیا ایسی چیز کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں, یکفر اللہ بہ الخطایا ویزید فی الحسنات, جس کے ذریعے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے, وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ, نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں, نیکیاں بڑھا دے اور گناہوں کو کہ معافی کا سبب بن جائے. صحابہ نے فرمایا بلا, کیوں نہیں اللہ کے رسول بتا دیجئے. قال, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسباغ الوضوء فی المکارہ, جب دل بھی نہ کرے, طبیعت تسلیم نہ کرے, اس وقت سردی میں اٹھ کر وضو کرنا یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے, یہ تمہاری نیکیوں کے بڑھوتری کا بھی ذریعہ ہے, اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرتا ہے. اسباغ الوضوء فی المکارہ, جب دل نہ کرے سردی میں, دسمبر کا مہینہ ہو اور جنوری کا مہینہ ہو, صبح بندہ نماز کے لیے وضو کو دل کرتا ہے. کچھ شیطان کا زور ہو, کچھ جو ہے نا انسان کی کمزوری ہو, ٹھیک ہے نا, کچھ اپنی ایمان کی کمزوری ہو, پھر انسان کا دل نہیں کرتا ہے پھر وضو کرنے. لیکن اس صورتحال میں یہ وضو کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور نیکی عمل نامے میں نیکیاں بڑھنے کا ذریعہ ہے. اور آگے فرمایا اسباغ الوضوء فی المکارہ وَكَثْرَةُ الْخُطَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ, اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا, اس سے بھی تمہارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس کے ذریعے بھی تمہارے نیکیوں کا عمل نامہ زیادہ ہو جاتا ہے. عمل نامے میں نیکیاں بڑھ جاتی ہے جتنے تم قدم زیادہ لیتے ہو. بنو سلمہ کے کچھ لوگ ہیں, ان کے گھر مسجد سے دور ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے مکانات مسجد کے قریب بنائیں. جی چاہتا ہے کہ مسجد, کیونکہ ہم مسجد سے دور ہیں, ہم مشکل سے آتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساکنکم یا دیارکم تکتب آثارکم, میرے صحابہ اپنے گھروں میں ہی رہنا, ادھر سے مسجد تشریف لے کے آنا, کیونکہ تکتب آثارکم, جتنے تم قدم لیتے ہو, جتنے تم مسجد کی طرف قدم لوگے, تکتب اسے لکھ لیا جائے گا, تمہارے عمل نامے میں نیکیاں لکھی جائے گی. جتنے زیادہ قدم اٹھاؤ گے اتنی نیکیاں زیادہ ہوگی. فرمایا اپنے گھروں میں رہو. تو فرمایا پہلی چیز اسباغ الوضوء فی الصبرات, سخت سردی کے موسم میں وضو کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے. اور دوسری چیز ان تین چیزوں میں جو گناہوں کے کفارہ بنتی ہے, فرمایا وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز سے دوسرے نماز کا انتظار کرنا. ایک نماز سے لے کے دوسرے نماز, یہ کام بہت مشکل ہے. یہ نہ تو میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں, یہ بہت مشکل ہے کہ ایک نماز بندہ ادا کرے اور مسجد ہی میں دوسری نماز کا انتظار کرے. لیکن ملتا تو بہت کچھ ہے, ہاں یہ تو بات سچی ہے. تو فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ,
ایک نماز سے دوسرے نماز کا انتظار کرنا، یہ نہیں کہ ایک عید کی نماز سے دوسری عید کے نماز کا انتظار کرے، یہ مطلب نہیں ہے جو آج کل ہمارا ماحول بنا ہوا ہے، یا ایک جمعے کی نماز میں بندہ نظر آئے پھر 5 وقت کی نمازوں میں پورے ہفتے میں نظر نہ آئے، ایک نماز میں نظر نہ آئے، اور جمعے والے دن امام کے گوڑے کے ساتھ یہ گوڑے چپکا کے بیٹھا ہوا ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک نماز سے دوسرے نماز کا انتظار کرنا تو یہ تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما منکم من رجل یخرج من بیتہ متطہرا، تم میں سے وہ آدمی جو پاک صاف ہو کے اپنے گھر سے نکل جائے، فَيُصَلِّي مَعَ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةَ الْجَامِعَةَ، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں، ثُمَّ يَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ الْأُخْرَى، پھر اس نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کریں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اِلَّا الْمَلَكُ، اللہ رب العالمین کے فرشتے آتے ہیں، یقول اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ رب العالمین کے ملائک اس بندے کے لیے مغفرت اور مہربانی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے جمع ہو کے اللہ کے دربار میں اس بندے کے لیے جو ایک نماز پڑھ کے دوسرے نماز کے انتظار میں رہتا ہے، اللہ کے فرشتے دعا کرتے اللہم اغفر لہ، اس کی مغفرت فرما دے، ورحمہ، اور اس پہ اپنی مہربانیوں کے برسات کر دے۔ تو دوسری چیز کفارہ بننے والی تمہارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز سے دوسرے نماز کا انتظار کرنا، اور نمبر 3 وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، اور باجماعت نماز پڑھنے کے لیے تمہارے قدم اٹھانا، ایک قدم اٹھاؤ گے گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرا اٹھاؤ گے نیکیاں لکھ دی جائے گی، تیسرا قدم اٹھاؤ گے درجات بلند ہو جائیں گے، یہ تمہارے قدم اٹھانا، تو یہ 3 چیزیں فرمایا یہ تمہارے لیے ہیں، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ 3 چیزیں ہیں، فرمایا وَأَمَّا الدَّرَجَاتِ، بہرحال وہ چیزیں جس سے تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں، جو تمہارے درجات کو بلند کرنے کے اسباب بنتے ہیں، ان میں پہلی چیز کا ذکر فرمایا فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وہ کھانا کھلانا ہے، مہمان نوازی ہے۔ ہم نے آج بیٹھک بنائے ہوتے ہیں، تالے لگا لیے ہوتے ہیں، اور عید والے دن کھول دیتے ہیں تھوڑا سا معمولی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہمارے حجرے بیٹھک وہ سارے کیا ہوتے ہیں، وہ مغلق ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں، مہمان نوازی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اگر کسی کے اندر یہ صفت موجود ہے، کسی کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے نا، مسکین کو۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ مومن یہ یطعمون الطعام، یہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبی، باوجود اس کے کہ مال سے محبت ان کے دل میں بھی جاگزیر رہتی ہے، ان کے دل میں بھی مال کی محبت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھلاتے ہیں۔ اور جیلوں میں ایسے قیدی بند ہوتے ہیں، اسیر ہوتے ہیں کہ جن کے کسی خاندان کے آدمی کا پتہ نہیں چلتا، ایسے قیدی ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو بھی کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ خیال کس کے ذہن میں آئے کہ بھائی چلو کوئی صدقہ خیرات لے جاتے ہیں، قیدیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اڈیالہ چلے جاتے ہیں، کوٹ لکھپت چلے جاتے ہیں، یا ہری پور سینٹرل جیل چلے جاتے ہیں، یا جو بھی، ٹھیک ہے نا، قیدیوں کے حالات کا پتہ کر لے بھائی کیا معاملہ ہے۔ تو فرمایا یتیما مسکینا و یتیما و اسیرا، مال سے محبت رکھنے کے باوجود بھی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے پسند فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا 2-3 چیزیں ہیں جو تمہارے درجات بلندی کے سبب بنتے ہیں۔ پہلی چیز اطعام الطعام، کھانا کھلانا، اور آگے فرمایا دوسرے نمبر پہ وافشاء السلام، سلام پھیلانا، سلام کو پھیلانا چاہیے۔
لیکن مومن پہ سلام کرنا ہے، مشرک کو کبھی سلام نہیں کرنا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا ہے، جو شرک کا مریض ہو اس پہ، کیونکہ سلام دعا ہے، یہ سلامتی کی دعا ہے، اور مشرک کے لیے کوئی دعا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ہدایت کی دعا جب زندہ ہے کر لے، اللہ ہدایت دے دے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام پھیلانا، جتنا بھی سلام پھیلاؤ گے اتنا ہی تمہارے لیے یہ تمہارے درجات بلند کرنے کے سبب بنتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو پھیلایا کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، مہمان نواز بن جاؤ، وصلوا الارحام، رشتے جوڑا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کے نماز ادا کر لیا کرو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت چلے جاؤ گے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ رشتے جوڑا کرو، ٹھیک ہے نا، اور صلوا الارحام، اطعموا الطعام، افشوا السلام، سلام کو پھیلایا کرو، کھانا کھلایا کرو، فقیروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو کھانا کھلایا کرو، سلام پھیلایا کرو۔ یہ تمہارے لیے کیا بنیں گے؟ تو تمہارے درجے بلند ہونے کے اسباب بنتے ہیں، یہی تو اسباب ہے۔ فرمایا تدخلوا الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ تم مومن بن جاؤ، حتی موحدو، ٹھیک ہے نا، یوحدو توحدو، تم موحد بن جاؤ۔ جب توحید نہیں ہوگی، پوری زندگی اچھے اعمال کرتے رہے، پورے اعمال کے پہاڑ بھی لے کے جائیں، اعمال کے بڑے بڑے برج لے کر جائے، زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی خلا ہے یہ اپنے اعمال سے بھر دیں، لیکن رتی بھر بھی شرک ہے عقیدے میں، تو وہ سارے کے سارے اعمال کے بارے اللہ فرماتے ہیں خابطت اعمالہم، مشرک کے میں نے سارے اعمال ضائع کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ اور عمل اتنا بھی نہیں ہے، لیکن عقیدہ توحید کا ہے، اپنے گناہوں کی سزا کاٹ کے ایک دن جنت میں چلا ہی جائے گا، لیکن مشرک کی تو معافی ہے ہی نہیں۔ اگر شرک کی حالت میں مر گیا تو پھر اس کی معافی بالکل نہیں۔ تو فرمایا لا تدخلون الجنت، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو حتی تؤمنوا، یا تک کہ تم موحد بن جاؤ، ولن تؤمنوا، اور تم مومن نہیں بن سکتے ہو یہاں تک کہ تم آپس میں محبت پیدا نہ کرو، الفت پیدا نہ کرو۔ اور تمہارے اندر جب محبت ہوگی، الفت پیدا ہو جائے گی، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الا ادلکم علی شیء، اس چیز کے بارے نہ بتاؤں جو تمہارے اندر محبت و پیار کا سبب بن جائے۔ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے پاک پیغمبر، وہ چیز بتائیے جس کے ذریعے ہم ہمارے آپس میں پیار بڑھ جائے، محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام، سلام پھیلایا کرو، سلام کو عام کر دو۔ کسی بندے کے دل میں تمہارے لیے جتنی بھی دشمنی ہے، ٹھیک ہے نا، روزانہ اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے آپ سلام اسے کیا کریں، ایک دن اس کے دل موم بن جائے گا۔ بھائی یہ جاتے وقت مجھے سلام کرتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، بھلا میں کیوں اتنا ضدی بن جاؤں؟ اس کا دل موم بن جائے گا، ایک دن اس کے دل میں محبت جاگ اٹھے گی تمہارے لیے۔ تو سلام کرنا، فرمایا سلام کو پھیلاؤ۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا تیسری چیز وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو اٹھ کر سجدہ لگانا، نماز پڑھنا، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، کہ ساری خلقت سوئی ہوئی ہو، ساری خلقت سوئی ہو، اور آپ اٹھ جائیں رب کے حضور سجدہ لگا لیں اور اللہ کی رضا کے لیے تہجد گزار بن جائے، تو نوافل ادا کرنے والا بن جائے، تو یہ عمل تمہارے لیے تمہارے درجات بلند ہونے کے اسباب بنتے ہیں، یہ تمہارے درجے بلند ہونے کا سبب ہے، درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ دو چیزیں ہو گئی، تین چیزیں، درجات بلند ہونے کے اسباب تین چیزیں، اور اسی طرح کفارات، گناہوں کا کفارہ بننے والی
وَأَمَّا الْمُنْجِيَاتِ، ٹھیک ہے، نجات دلانے والی چیزیں، جن چیزوں کے ساتھ بندہ نجات پاتا ہے، جہنم سے خلاصی ملتی ہے، چھٹکارا ملتا ہے، وہ کون سی چیزیں؟ فرمایا فَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، یعنی غضب غصے کی حالت میں اور رضامندی کی حالت میں عدل و انصاف کرنا ہے، عدل و انصاف کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی طرف میلان زیادہ ہو اور اسے وہ اہل نہ ہو اور اسے پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے۔ میلان ہوتی ہے، رشتہ داری ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ہاں وہ کام ایک ٹکے کا اس کے اندر اہلیت نہ ہو لیکن اسے کیا بنا دیں، ہاں اسے آپ چیف منسٹر بنا دیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسے میں عام بات کرتا ہوں، جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے میلان بھی اسی کی طرف زیادہ۔ اگر دو بندوں کے درمیان بات آ جائے اور ایک کے ساتھ آپ کی محبت ہے، فطری طور پہ آپ کا فیصلہ اسی کے حق میں جائے گا۔ یہ مشکل ہے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ یا کسی کے ساتھ دشمنی ہے، یہ فطری طور پہ بس آپ کے دل نہیں چاہے گا کہ فیصلہ اس کے حق میں ہو، بھلے ہی اس کے حق تلفی ہو رہی ہو، بھلے ہی اس کے ساتھ ظلم زیادتی کیوں نہ ہو رہی ہو، لیکن میلان اس دوسرے کی جانب ہی ہوگا کہ اس کی حق تلفی بھلے ہی ہو جائے لیکن جس سے میرا پیار محبت ہے اس کے دامن میں ہم گیٹی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ اس سے تو فرمایا جن چیزوں سے یعنی منجیات تمہارے لیے نجات کے اسباب ہے، پہلے نمبر پہ فرمایا فالعدل فی الغضب والرضا، خوشی میں اور ناراضگی میں دونوں صورتوں میں عدل و انصاف کرنا ہے، عدل و انصاف سے کام لینا ہے، اس کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ حق کی بات کرنی ہے، چاہے اس میں جو بھی مشکلات سامنے آ جائیں، اپنا رشتہ دار سامنے آ جائیں، اپنا محبوب سامنے آ جائیں، لیکن بات آپ نے حق کی کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے غصے کی وجہ سے جس پہ تمہارا غصہ ہے اس کی حق تلفی نہ ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا والقصد فی الغناء والفقر، اور فقیری میں اور مالداری میں میانہ روی اختیار کرنا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جب پیسہ نہیں ہوتا تو وہ پھر کہتے ہیں بھائی جی اللہ نہیں رضا واسطے ہاں غربت اختیار کرنے، ہاں فقر و فاقے نال، ٹھیک ہے نا، تو جفاکشی اختیار کرنے، ٹھیک ہے، زندگی گزارنے ہو، لیکن جب پیسہ آ جائے ان کے پاس، ان کی مستیاں اور ان کی عیاشیاں پھر وہ دیکھنے بندہ دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ چاہے فقیری ہو یا امیری ہو، دونوں صورتوں میں درمیان والے راستے کو اختیار کرنا ہے، میانہ روی سے کام لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ فقیری آ جائے اور اتنے آہ و بکا شروع کر دے کہ رب کا ناشکرہ بن جائے، رب کی کروڑ اور بے شمار نعمتوں کو نظر انداز کرنے لگ جائے، اور یہ نہ ہو کہ تمہارے پاس پیسہ اور دولت آ جائے اور تو اتنا سرکش بن جائے کہ کہیں اللہ اور رسول کا باغی نہ بن جائے۔ دونوں چیزوں میں، دونوں صورتوں میں کیا کرنا ہے؟ میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ والقصد فی الغناء والفقر، میانہ روی اختیار کرنی ہے، فی الغناء والفقر یعنی غریبی میں امیری میں، دونوں صورتوں میں میانہ روی سے کام لینا ہے۔ اور نمبر 3 وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اور اللہ کا ڈر دل میں رکھنا ہے، فی السر والعلانیہ، پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ یہ نہ ہو کہ ظاہر اللہ سے ڈر، یہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں جی، ٹھیک ہے نا، ظاہر پورا سوفڑ بنا رہے اور خلوت میں وہ اللہ کی جو نافرمانی ہو وہ سرزد ہوتا رہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہاری تنہائیوں میں بھی تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر موجود ہونا چاہیے، اور اعلانیہ طور پر تو ویسے بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندے جن کو اللہ قیامت والے دن عرش کے سایہ عطا کرے گا، عرش کے سائے کے نیچے ہوئے۔ ان میں پہلا بندہ امام عادل، عدل کرنے والا حکمران ہوگا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ رجل ذکر اللہ خالیا، وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، ففاضت عیناہ، اور تنہائی ہی میں اللہ کے خوف سے ڈر سے ان کے آنکھوں سے آنسو بہ جائے، اللہ کے ڈر سے تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا،
تہجد کے وقت اٹھا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے اور اللہ کے ڈر سے اس کے آنکھوں سے آنسو اندر ہی پھر جائے، صرف باہر ہی نہ نکلے، اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کی آگ اس آنکھ پہ حرام ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو تنہائی میں ٹھیک ہے، اور اعلانیہ طور پر بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کا خوف رکھنا ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتِ، وہ 3 چیزیں ہیں مہلکات جو ہلاکت کا سبب بننے والی ہیں، جو بربادی کا سبب بننے والی ہیں۔ فرمایا فَشُحٌ مُطَاعٌ، وہ بخیلی ہے، کنجوسی ہے، مُطَاعٌ جس کی اطاعت کی جائے۔ بعض لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں نا کہ بندہ کہتے ہیں الامان والحفیظ، مال دولت ہونے کے باوجود بھی اور سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی یہ بخل اور کنجوسی ان میں ایسے سمو دی جاتی ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مہلکات، ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں کا ذکر فرمایا تو ان میں پہلی چیز کا ذکر یہ فرمایا فَشُحٌ مُطَاعٌ، ایسے بخل سے اپنے آپ کو بچا لو جو تمہیں ہلاکت میں ڈال دے، تمہیں بربادی میں ڈال دے۔ فرمایا فَشُحٌ مُطَاعٌ، وہ بخیلی و کنجوسی جس کی اطاعت کی جائے، کنجوس نہیں بننا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور وہ کہنے لگا ای الصدقۃ اعظم اجرا، اللہ کے رسول وہ کون سا صدقہ ہے اعظم اجرا جس کا اجر بہت زیادہ ہو؟ مجھے ایسے صدقے کے بارے میں بتا دیں کہ اللہ کے رسول اس کا اجر زیادہ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكذا وقد كان لفلان۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ ایسا صدقہ مل جائے کہ جس کا اجر بہت زیادہ ہو تو فرمایا تو اس حال میں سجدہ کریں کہ صحیح شحیح، تو بالکل تندرست نوجوان ہے، بالکل جوانی میں ہے، ٹھیک ہے نا، تمہاری صحت ٹھیک ہے، تو چل سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا تخشى الفقر، تمہیں فقر و فاقے کا بھی ڈر ہو کہ اگر مال خرچ کروں گا تو فقیری آ جائے گی، غربت آ جائے گی، وَتَأْمُلُ الْغِنَا، اور غنا کا بھی تمہیں امید ہو، یعنی میں اگر مال خرچ نہیں کروں گا تو مالدار بن جاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں یہ ذہن میں ہو، مال خرچ نہیں کروں گا تو خرچ کروں گا تو فقر و فاقہ آ جائے گا، غریب بن جاؤں گا، اور اگر مال خرچ نہیں کروں گا امیر بن جاؤں گا، مال جمع ہوتا رہے گا۔ یہ سارے ٹھیک ہے نا خوف یہ تمہارے دل کے اندر موجود ہو، اب زندگی بھی ہو، آپ زندہ بھی ہیں، آپ سلامت ہیں، صحت بھی اللہ نے دی ہے، ایسی صورت میں اللہ کے رسول نے فرمایا تو صدقہ کریں تو وہ صدقہ جو ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ فرمایا حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، جب روح نرخرے تک آ پہنچے گی اور غرغر شروع ہو جائے گی اور تو کہے قلتا لفلان کذا، فلاں بندے نو اتنا چاہ دیو، فلانے نو اتنے چاہ دیو، فلانے نو میرے پیسے ہیں تو میری دولت ہو، بس اتنے پیسے چاہ دیو، ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اے فلانے واسطے ہو گئے نا، اے فلانے میں ان جانے اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی صورت میں کہ تو تندرست ہے، اگر تیرے نرخرے تک روح آ پہنچے اذا بلغت الحلقوم، اور اس وقت تو کہیں لفلان کذا، فلاں کو اتنا دے دو، لفلان کذا، فلاں کو اتنا دے دو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وقد کان لفلان، تو اگر نہ بھی دے تو وہ مال اب تیرا نہیں ہے، وہ تو ہے ہی فلاں کے لیے، اب تو نہ بھی کہے نا تو وہ مال دوسرے کا ہی ہے، وہ تیرا نہیں ہے، تو جانے والا ہے، تیرا تو غرغرہ شروع ہو گیا ہے۔ ہاں تو تندرست ہے، تیرے ہاتھ میں دولت ہے، اس وقت تو دولت خرچ کرے تو یہ صدقہ ہے جو اس کا اجر عظیم ملتا ہے بدلے میں۔ کتنی زبردست بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی۔
اس وقت تو کہیں فلانے نو دیو تے فلانے نو دیو، فلاں مسجد واسطے دیو تے فلاں بلال مسجد واسطے دیو، مسجد فاروقیہ واسطے دیو، مسجد ہمارے اس مسجد کا نام کیا رکھا ہے جی؟ نہیں یہ ہماری جو ابھی بنتی ہے، مسجد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ٹھیکیدار صاحب کے گھر کے پاس ہماری ایک تیسری مسجد بن رہی ہے، اللہ خیر و عافیت کے ساتھ اسے انجام تک پہنچا دے۔ تو اس کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، مسجد حنفیہ کو دے دو، اس وقت کام نہیں چلے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو ہے وقت کان لفلان، وہ تو اصل میں ہی ہے دوسرے کا ہی، ابھی وہ مال تیرے ہاتھ سے اب نکل چکا ہے، تیرے اگلا سفر شروع ہو گیا۔ تو فرمایا یہ صدقہ ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، آدمی کا خود پسندی اختیار کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ خود پسندی آ جائے، اپنی تعریفیں سننا چاہے، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں نا، اس کی تعریف کرو وہ خوش ہوتا رہتا ہے، بس جو بھی ہو میری بات ہو۔ تو فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، خود پسندی اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا کرو۔ قارون نے یہی کام تو کیا ہے، جب اسے کہا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اس نے کہا اوتیتہ علی علم، یہ سب میرا کمال ہے اس لیے مل گیا ہے، یہ میرا کمال ہے نا اس لیے مجھے مال مل گیا، یہ کسی دوسرے میں یہ کمال ہے نہیں اس لیے اسے مال ہی نہیں ملا۔ تو کہنے لگا اوتیتہ علی علم، اللہ فرماتے ہم نے اس کے خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا ہے، خزانوں سمیت ہم نے زمین میں کیا کر دیا ہے؟ دنسا کے رکھ دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے کی مثال دے کے آپ نے فرمایا بینما رجل یمشی فی خلۃ یوجبہ نفسہ مرجل جمتہ، ایک بندہ ہے جو چل رہا ہے زمین پر خوبصورت لباس پہن کے چل رہا ہے، اور توجبہ نفسہ، اسے اپنے آپ بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، وہ تکبر غرور کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بالوں میں اس نے کنگھی بھی کر دی ہے، خوبصورت زلفیں، چل رہا ہے، لیکن اذ خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے اللہ نے زمین میں دنسا دیا ہے اور وہ قیامت تک اس زمین کے اندر دستا چلا جا رہا ہے، وہ قیامت تک زمین میں دستا چلا جا رہا ہے، جس کے اندر یہ بات آ گئی، خود پسندی آ گئی، اور میرے علاوہ تو کوئی چھوڑنا ہی نہیں، میرے علاوہ کوئی بہادر ہی نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی زیادہ علم رکھنے والا ہی نہیں، میرے علاوہ کوئی، یہ بندہ یہ کام اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہلاکت کا سبب بنتی۔ ہر وقت بندہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان میں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اعلان ہو جائے کہ ساری کائنات جنت میں جائے گی اور ایک بندہ جہنم میں جائے گا، وہ فرماتے مجھے اتنا ڈر ہے کہ وہ ایک بندہ میں نہ ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک بندہ کہیں میں نہ ہوں، اور اپنے اللہ سے امید اتنی زیادہ ہے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ ساری کائنات جہنم میں جائے گی بس ایک بندہ جنت میں جائے گا، وہ فرماتے ہیں مجھے پھر بھی یہ امید رہے گی کہ وہ ایک بندہ میں ہوں گا، مجھے پھر بھی یہ امید رہے گی کہ وہ ایک بندہ میں فاروق کی ہوں گا۔ تو یہ امید اور خوف اس کے درمیان ہے، ہم میانہ روی والی بات ہی کی طرف آ جاتے ہیں نا، درمیانہ چلنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا خود پسندی اختیار کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ 12 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ جن میں 3 چیزیں تمہارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، 3 چیزیں تمہارے درجات کو بلند کرنے کے اسباب بنتے ہیں، 3 چیزیں تمہارے نجات اور خلاصی کے ذرائع بنتے ہیں، اور 3 چیزیں ہلاکت کے سبب ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہی کام، یہی چیزیں جس بندے کے اندر بھی آ جائے گی واللہ اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ایک اعلان سنیں، بس ایک اعلان سن لیں۔ یہ دولتالہ میں
قدیمی مرکزی جامع مسجد ڈونگی روڈ دولتالہ میں 17 اکتوبر کو بروز جمعرات بعد از نماز عشاء حضرت مولانا سعید یوسف صاحب تشریف لے کے آئیں گے، ان کا خطاب ہوگا۔ اسی طرح 27 اکتوبر کو بروز اتوار یہاں ڈوڈیال کے اندر وہ جنازگاہ والی مسجد میں ایک بہت عیدگاہ والی مسجد میں بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے ہمارے اشاعت التوحید و سنت کے تحت، اور اس میں آپ سب کو علماء کرام آئے تھے، مجھے کہا تھا کہ سب کو آپ دعوت دے دیں، ہمارے سب ساتھیوں کو جو اپنے ہیں نہیں ہیں تو ساتھ اوروں کو بھی لے جائیں اور وہ اس میں شرکت کرے۔ اس میں خصوصی خطاب حضرت مولانا علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب کا ہوگا۔ اللہ